رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. حضرات محترم سامعین مکرم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے، اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا اور مشکل کشا، پالنہار، روٹی روزی دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، وہ رب العالمین اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جیسا کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بے شمار درود و سلام ہو کائنات کے امام، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اس کائنات میں رحمت بن کر تشریف لے کر آئے۔ بھائیو، جیسا کہ آپ نے سنا، حلالہ کی شرعی حیثیت۔ حلالہ ایک مروجہ حلالہ ہے جو ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے، جس کو علماء نے زنا کہا ہے، صحابہ کرام نے زنا کہا ہے، جو دھڑلے سے آج ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے۔ اور ایک وہ حلالہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، صحیح حلالہ۔ تو میں آپ کے سامنے اس کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس ناجائز اور حرام حلالے کا ذکر بھی کرتا ہوں تفصیل کے ساتھ۔ اور بھائیو، اس دعا کے ساتھ کہ رب العالمین یہ تھوڑے بہت کلمات جو کہوں، جو آپ سنیں، رب العالمین اس کلمات کو دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے، سسکتی ہوئی، بلکتی ہوئی آدم کی، حوا کی بیٹی، ان بیٹیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو ان کی عزت و شرف کی حفاظت کا سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین، اور لوگوں کی ہدایت کا بھی سبب بنا دے، آمین۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ جو جائز حلالہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کی سورۃ بقرہ اس کی آیت نمبر 230 میں فرماتے ہیں، طلاق کا ذکر کرتے ہوئے، فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد اس کو طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، شریعت کے مطابق جو طلاق دینی ہے 3 طلاق، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ان کی عدت میں الطلاق مرتان، طلاق رجی 2 ہیں، اس کے بعد آخری طلاق ہے۔ تو جو شخص اس طرح 3 طلاق دیتا ہے، شرعی طلاق 3 طہر میں، اللہ نے فرمایا نا اپنی بیویوں کو طلاق دو ان کے طہر میں، لعدتهن واحصوا العدہ، تو جس نے کسی نے بھی اس طرح 3 طلاقیں دیں، 3 طہر کے اندر دیں، آخری جب طلاق دیتا ہے، 2 طلاق تو رجی ہیں، پہلی بھی رجی ہے، چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق بھی دینے کے بعد رجوع کر سکتا ہے، تیسری طلاق جب دے دیتا ہے تو اب یہ عورت، یہ اس کی جو بیوی تھی، اب یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ کب حلال ہوگی؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ یہ عورت یہ نکاح کرے کسی دوسرے مرد سے، جب تک نکاح نہ کر لے یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ اور یہاں نکاح سے حقیقی نکاح، یہ جو عارضی نکاح یا متع یا وقتی نکاح یہ مراد نہیں ہے،
گھر بسانے کے لیے کوئی آدمی اس سے شادی کرے، پھر وہ نہیں بنتی، وہاں بھی نہیں بنی، لڑائی جھگڑے ہوئے، طلاق دے دی یا خود مر گیا، تو اب یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، حلال ہے۔ یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها، اللہ کہہ رہے ہیں پھر اگر شادی ہونے کے بعد اس عورت کی، مطلقہ کی، کسی اور مرد سے شادی ہوئی اور اس مرد نے اب طلاق دے دی، نیت جو تھی، یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ اس نیت سے جب آدمی شادی کرتا ہے کہ میں اس کو طلاق دوں گا اور وقتی طور پر میں شادی کر رہا ہوں، یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ آگے آپ سنیں گے علماء کے اقوال، یہ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ متع ہے، ایک قسم کا یہ ایک متع ہے جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اگر اس نے صحیح نیت سے شادی کی، اچھی نیت سے، اور پھر اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، فلا جناح علیہما ان یتراجعا، اب ان پر دونوں پر گناہ، کوئی گناہ نہیں اس پہلے شوہر پر اور اس مطلقہ عورت پر، اب اس کا دوسرا شوہر طلاق دے چکا ہے، عدت گزارنے کے بعد اس سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ حلالہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے، یہ جائز حلالہ ہے اور اسلام نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اسی کے بارے میں مفسر تفسیر احسن البیان والے مختصر جو بات کرتے ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس طلاق سے تیسری طلاق مراد ہے، یعنی تیسری طلاق کے بعد خاوند اب رجوع نہیں کر سکتا ہے اور نہ نکاح، 3 طلاقیں دینے کے بعد۔ البتہ یہ عورت کسی اور جگہ نکاح کر لے اور دوسرا خاوند اپنی مرضی سے اسے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے تو اس کے بعد زوج اول سے اس کا نکاح جائز ہوگا۔ مختصر سی بات ہے اور بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمارے ملک میں جو حلالہ کا طریقہ رائج ہے یہ لعنتی فعل ہے۔ کسی آدمی کے لیے اس کی بیوی کو حلال کرنے کے لیے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے، آدمی بھی پریشان ہے، چلو میں شادی کر لیتا ہوں، بعد میں طلاق دے دوں گا، دل میں نیت یہ رکھتا ہے، تو یہ لعنتی فعل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1119 یعنی 1119، سنن نسائی حدیث نمبر 3445۔ حلالہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زیناکاری ہے۔ حلالہ کی نیت سے جو لوگ آج کر رہے ہیں کہ میں طلاق دے دوں گا تاکہ میرے بھائی کا گھر خراب نہ ہو، وہ واپس اس کے گھر میں چلے جائیں، اس نیت سے آدمی شادی کرتا ہے، وہ نکاح نکاح نہیں ہے، وہ زناکاری ہے۔ اور اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر کی مختصر اور یہ تفسیر احسن البیان۔ بعض حضرات اس آیت سے حلالہ مروجہ کا جسے حدیث میں لعنتی فعل قرار دیا گیا ہے اس بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی شوخ چشمانہ جسارت قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے۔ یہ اپنی طرف سے اس طرح کی بات یہاں سے نکالتے ہیں، یہ ایک ان قسم کی تحریف ہے قرآن میں، اس کے معنوی تحریف ہے۔ فنعوذ باللہ من ذالک۔ اب آ جائیے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اس نیت سے شادی کرنے والے کو کیا فرمایا ہے؟ بھائیو سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں الا اخبرکم بتیس المستعار، کیا میں تم کو اس بکرے کے بارے میں، بکرا جو لوگوں کو کرائے پہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی بکریوں کے ساتھ وہ جفتی ہو، تیس سانڈ بولتے ہیں ایسے بکرے کو، کیا بولتے ہیں؟ سانڈ۔ اچھا، کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ مختصر ترجمہ صحیح نہیں۔ الا اخبرکم بتیس المستعار،
کرائے کا سانڈ نہ بتاؤں؟ قالوا بلا، بتائیے اللہ کے رسول، کرائے کا سانڈ کون ہے؟ آپ نے فرمایا هو المحلل، وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ جیسے آدمی اب کسی کا بکرا لے کر اپنی بکری کے پاس لاتا ہے، یہ بھی کسی آدمی کو، شوہر کو لا کر، کرائے کے شوہر کو لا کر اپنی بیوی کے پاس لاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لوگوں کیا ہو گیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں آگے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، رواہ ابن ماجہ۔ میں نے ابن ماجہ سے بیان کی، اور بھی لوگوں نے بیان کیا، اور بھی محدثین نے اس کو ذکر کیا، اور ترمذی اور نسائی میں ہے لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن المحلل والمحلل لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلالہ کرنے والے، الحلالہ جو کسی کے لیے حلالہ کر رہا ہوتا ہے، ان دونوں پہ لعنت کی ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اوتی بمحلل، لوگوں سنو، اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا لایا گیا، وقتی نکاح کر کے اس نے نیت یہ تھی کہ میں اس کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دوں، اور حلالہ کیا اس نے، اگر وہ شخص میرے پاس لایا گیا تو آپ فرماتے ہیں لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما، جو آدمی حلالہ کر رہا تھا اس کو بھی، اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا تھا وہ تو خود بھی چاہ رہا تھا نا کہ میری بیوی کا حلالہ ہو جائے، میں دونوں کو رجم کر دوں گا۔ ابن ابی شیبہ، رواہ ابن ابی شیبہ۔ ایک شخص ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کوئی دوسرا شخص اس کے لیے اس کی بیوی سے شادی کرتا ہے تاکہ اس کو حلال کر دے، بعد میں طلاق دے دے، تو کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا من یخادع اللہ یخدعہ، آپ نے فرمایا جو اللہ کو دھوکہ دیتا ہے اللہ اس کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ رواہ البیہقی۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔